नाजरीन, आप देख रहे हैं इनफिक्स न्यूज़ 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इनफिक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनफिक्स न्यूज़। नाजरीन, जैसे आप सबको मालूम है, मुल्क भर में कोविड-19 से आवाम बहुत परेशान है और डेड बॉडीज़ को लेकर गुसूल के ताल्लुक़ से परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। तो हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर लंगर हाउस जमीयत अहले हदीस की जानिब से गुसूल खाना, यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ है उनको गुसूल देने के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है मौलाना शफीक आलम खान जामई, जो कि प्रेसिडेंट जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के जो है ना ये प्रेसिडेंट है। तो हम इनसे और आज मज़ीद मालूमात करेंगे कि मरकज़ में जो गुसूल खाने का इंतज़ाम है तो कितने गुसूल यहाँ पे दिए जाते हैं और क्या क्या नज़म यहाँ पर है, और मज़ीद तफसीलात हम मालूम करेंगे शेख से। शेख साहब, जैसे कि हर साल जमीयत की तरफ से राशन किट्स तकसीम किए जाते थे, तो क्या इस साल भी राशन किट्स का यहाँ पे जो है ना तकसीम करने का आप लोगों का प्रोग्राम है, या फिर कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पे उस चीज़ को रोका गया है, या फिर आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? इस ताल्लुक़ से थोड़ा कुछ और मज़ीद रोशनी डालिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल व एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत अहले हदीस के तहत बैतुल माल क़ायम है और इस बैतुल माल के तहत बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ जारी हैं, जिनमें माहाना वजीफ़ा भी दिया जा रहा है बेवाओं को, माज़ूरों को और मुहताजों को। इसके अलावा रमज़ान में ख़ुसूसियत के साथ शहर के बेशतर हलक़ों में अनाज तक़सीम किया जाता है। इस साल भी रमज़ान मुबारक के पेश नज़र तक़रीबन हलक़ों के अंदर रमज़ान का राशन पेश किया गया और लॉकडाउन का ये सिलसिला जारी है। हमारी ये कोशिश है कि इंशाअल्लाह लॉकडाउन में भी मुस्तहिक़ अफराद तक राशन को इंशाअल्लाह हम तक़सीम करेंगे। जी, जज़ाकल्लाह शेख। आपसे एक दूसरा सवाल ये है शेख, कोविड-19 का माहौल चल रहा है, पैंडमिक चल रहा है, तो इस सिचुएशन में हर तंजीम आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, तो क्या जमीयत अहले हदीस भी इसमें कुछ काम कर रही है, या फिर आप लोगों की जमीयत की तरफ से क्या एक्टिविटीज़ है कोविड-19 को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे शहर के अंदर मुख्तलिफ़ तंजीमें इस सिलसिले में आगे बढ़कर काम कर रही हैं। वहीं पर जमीयत अहले हदीस भी मरीज़ों की देखभाल और इनकी सहूलत के लिए जो चीज़ें फ़राहम हो सकती है कोशिश कर रही हैं। सिलेंडर्स का भी नज़्म किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस की एम्बुलेंस जो बिल्कुल मामूली क़ीमत पर मरीज़ों को दवाखानों को शिफ्ट करना या फिर दवाखानों से घरों की तरफ लाना, ये एम्बुलेंस का काम जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल एम्बुलेंस हमारी चल रही है। शिवरामपल्ली में हमारी एक मस्जिद है और मस्जिद के साथ ही उसी इहाते में दवाखाना भी आइसोलेशन के लिए हम दे रहे हैं। पूरी बिल्डिंग हमने उसके लिए दे दिया है, उसका काम जारी है। उम्मीद है 2 से 3 दिन के अंदर ये बिल्डिंग भी इंशाअल्लाह ताला काम करना शुरू कर देगी। वहाँ पर भी पेशेंट्स वग़ैरह लाए जाएंगे। तकरीबन सामान वहाँ पर आ चुका है, बहुत जल्द ये काम शुरू हो जाएगा और जो भी ज़रूरत हो माली तौर पर या फिर दवाओं की शक्ल में जमीयत की जानिब से वो चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं। जी शेख साहब, आपसे तीसरा सवाल ये है कि हमने सुना मरकज़ में गुसूल खाने का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पे गुसूल दिया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि माशरे में जैसे कि देखा जा रहा है कोविड के पेशेंट्स को लेकर एक पैनिक सा माहौल बना हुआ है। गुसूल देने के लिए बहुत सारे लोग पीछे हट रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने गुसूल खाने का माशाल्लाह से जो है ना बहुत ही अच्छा नज़म रखा है यहाँ पे। तो शेख साहब ये बताइए कि इस गुसूल खाने में ओनली मेल्स को गुसूल दिया जा रहा है, या फिर जो है ना फीमेल्स भी है, या फिर आप लोगों के पास गुसूल देने के लिए जो है ना किस तरीक़े का इंतज़ाम आप लोगों के पास है? थोड़ा इस पे थोड़ी आप जो है ना तफसीली नज़र डालिए। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के तहत मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस लंगर हाउस में मैयतों के लिए
غسل خانہ تیار کیا گیا۔ یہ غسل خانہ تیار کرنے کی وجہ یہ تھی، کئی لوگ کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں اور کمپلیکس میں رہتے ہیں، وہاں پر ان کے لیے غسل دینا بہت دشوار ہو رہا تھا، تو اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر مسجد محمدیہ میں غسل خانہ تیار کیا گیا۔ اب ان ایام میں گزشتہ 1 سال سے جتنے کورونا کے میتیں ہیں، لوگ ان میتوں کے قریب جانے سے ڈر اور خوف محسوس کر رہے ہیں، ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا کہ یہ کام ہم انجام دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس میتوں کو لانے کے لیے ایمبولینس موجود ہے، میتوں کو دواخانوں سے اور گھروں سے یہاں پر لایا جاتا۔ مردانہ اور زنانہ دونوں قسم کے میتوں کے لیے ہمارے پاس نظم ہے۔ مرد حضرات اور زنانہ، یہ مردانہ غسل کے لیے بھی ہمارے پاس افراد موجود ہیں، زنانہ غسل کے لیے بھی ہمارے پاس خواتین موجود ہیں۔ منظم انداز میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ کفن کا بھی نظم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ان ایام میں بہت زیادہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتیں بڑھا چڑھا کر لے لیتے ہیں۔ تو ہم نے کفن کی جو سابقہ قیمت تھی، اگر کوئی استطاعت والا ہے تو اس سے اتنی ہی رقم لیتے ہیں، اور اگر کوئی مستحق ہے تو اسے مفت میں کفن دیا جاتا ہے۔ اور غسل کا بھی ایسا ہی نظم ہے، معمولی قیمت پر یہاں پر غسل دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مستحق ہے تو فری میں غسل دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر مکمل طور پر میتوں کو لانے، غسل دینے اور کفن پہنانے اور ان کے نماز جنازہ کا نظم ہے۔ یہاں سے پھر میتوں کو قبرستان تک بھی پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، جمعیت کی ایمبولینس میتوں کو صرف شہر حیدرآباد ہی نہیں، مضافات میں بھی لے جاتی ہے، اور قرب و جوار کے ضلعوں میں بھی یہ ایمبولینس ہماری کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ بہت اچھے پیمانے پر اس کا کام انجام دیا جا رہا ہے، اور ہم یہی خواہش کریں گے کہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور اس میں ہم مزید ایمبولینس کا بھی اضافہ کرنا یہ ہمارے مقاصد کے اندر داخل ہے انشاءاللہ، اور بھی ہم ایمبولینس لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور یہ 24 گھنٹے سروس دے سکے۔ ابھی ایمبولینس جو ہمارے پاس موجود ہے یہ 24 گھنٹے اس کی سروس ہے، رات ہو یا دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، ایمبولینس ہماری بالکل تیار رہتی ہے۔ شیخ، جیسے کہ دیکھنے میں آیا ہے آپ ہر بار آواز اٹھاتے ہیں مظلوم لوگوں کے لیے، جیسے کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی پولیس کے ظلم پہ آپ نے آواز اٹھایا تھا، تو اس بار بھی شیخ صاحب جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ریلیکسیشن کا ٹائم دیا گیا ہے 6 بجے سے 10 بجے تک، تو اس دوران عوام گڑبڑ میں کبھی ماسک نہیں لگا رہی ہے، کبھی گاڑیوں پر چلے جا رہی ہے، یعنی وہ 4 گھنٹے کے اندر بیچارے کیا کریں گے؟ تو ایسے سلسلے میں جو ہے نا ٹریفک پولیس ہو یا پھر لا اینڈ آرڈر ہو، ان پہ چالانات ڈالا جا رہا ہے۔ ایک غریب مظلوم دن بھر 300 روپیہ نہیں کماتا، اس کے اوپر 1000 روپے کا چالان ڈالا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے ہوم منسٹر محمود علی صاحب نے بھی اور ہمارے کمشنر آف پولیس انجنی کمار سر نے بھی کہا تھا کہ نرمی برتیے، سختی مت کریے عوام پر۔ تو یہ سچویشن اس طریقے کا رہنے پر جو ہے نا ٹریفک پولیس کا ایک طرف جو ہے نا ظلم بڑھ رہا ہے، 1000 روپے جو ہے نا چالان مار رہا ہے۔ ایک غریب کے لیے 1000 روپے کیسا کماتا ہے وہ اس کے دل کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ تو یہ ایک طرف پولیس کا یہ ظلم بڑھ رہا ہے شیخ، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت تلنگانہ کو، خاص کر کے ہمارے محمود علی صاحب اور انجنی کمار صاحب کو، اور ہمارے KCR چندر شیکھر صاحب کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا مرکز کی طرف سے؟ بس دیکھیے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ معصوم لوگوں پر پولیس کی جانب سے ظلم ہو رہا ہے، اس سے پہلے پولیس کی جانب سے مار پیٹ کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے پولیس انتظامیہ بہت بدنام ہو رہا تھا۔ اس مرتبہ اس سے روک دیا گیا، لاٹھی اٹھانے سے منع کیا گیا۔ بہت ہی کم واقعات ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر پولیس نے لاٹھی اٹھائی ہے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے پولیس کی جانب سے، اور
لوگوں نے بھی بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہے پولیس کے ساتھ، وقت پر اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں اور ضرورت مند لوگ ہی باہر نکل رہے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ حکومت کی جانب سے ہے، ماسک کے تعلق سے، ہیلمٹ کے تعلق سے، ٹیبل سواری کے تعلق سے، یہ تو عوام کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں عوام کو پیغام دوں گا کہ یقیناً ان ایام میں 1000 روپیے آپ کے لیے بہت بڑی رقم ہے اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ حاصل ہوتی ہے۔ اتنی محنت سے کمائی ہوئی کمائی آپ آسانی کے ساتھ چالانات بھرنے میں لگا دیں، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کی جانب سے جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھیں، توجہ دیں، نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ماسک لگا لیں، ہیلمٹ پہن لیں، اور ٹیبل سواری سے منع کیا گیا ہے ٹیبل سواری سے رک جائیں۔ اس سے ہوگا یہ، ایک تو آپ محفوظ رہیں گے، قانون کے دائرے میں رہ کر آپ عمل کرنے والے بنیں گے، اور دوسری چیز پولیس کی جانب سے بھی کسی بھی قسم کا آپ پر ظلم اور زیادتی اور چالان نہیں ہوگا۔ تو میں یہاں پر پولیس کی ستائش بھی کروں گا کہ آپ اس مرتبہ عوام کے ساتھ نرمی کا جو معاملہ کر رہے ہیں یہ بہتر ہے، اور جو واقعات اکا دکا ہو رہے ہیں اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ عوام سے بھی میری اپیل یہی ہے کہ جو قوانین حکومت کے جانب سے آئے ہیں اس کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اس فرض کو نبھا لیتے ہیں تو ان سارے مسائل سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا شفیق عالم خان جامعی، جو کہ پریسیڈنٹ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے پریسیڈنٹ ہے۔ شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت دینے کے لیے۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے انٹریکس نیوز، میں آپ کا بھائی عبدالرؤف۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.